السلام علیکم۔ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ ای مارسڈن کی کتاب ہے تاریخ ہند۔ اس کتاب میں بہت مختصراً ہندوستان کے قدیم ترین ہندوستان کے حالات، یعنی جب ابھی ہندوستان میں آرینس بھی نہیں آئے تھے اور یہاں پہ ڈریوڈینز رہا کرتے تھے، اس وقت کے ہندوستان سے لے کر انگریزوں کی آمد تک کا جو ہندوستان کی تاریخ ہے وہ بہت مختصراً بیان کی گئی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی کتاب سے بہت مختصراً جو قدیم ہندوستان کے مذاہب تھے، جیسے کہ جینزم، بدھزم، ویدزم، اور جو قدیم لوگ تھے آرینز اور ڈریوڈینز، ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ میرا نام حسان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں کلیریفائی کر دوں کہ اس ویڈیو میں جو میں عقائد بیان کروں گا وہ بدھزم کے، جینزم کے اور ہندوازم کے عقائد ہیں۔ بھائی وہ میرے عقائد نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اتنے انٹیلیجنٹ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو میں تاریخ کے قصے بتا رہا ہوتا ہوں اور ان لوگوں کے عقائد بتا رہا ہوتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے عقائد ہیں اور مجھ پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی مجھ پہ فتوے لگانا بند کرو، اتنی تو عقل استعمال کرو کہ یہ میرے عقائد نہیں ہے، یہ میں تاریخ کے جو واقعات بتا رہا ہوں ان لوگوں کے عقائد ہیں۔ انڈین سب کانٹیننٹ، جس کو پہلے ہندوستان کہتے تھے، اور اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ تمام ممالک شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ پورا ایک کنٹینیوس لینڈ ماس ہے۔ اس کے نارتھ میں ہمالیین رینجز اس کو باقی کے ایشیا سے آئسولیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساؤتھ ویسٹ میں عربین سی ہے، جبکہ اس کے ساؤتھ ایسٹ میں بے آف بنگال ہے، اور اس کے بالکل نیچے بالکل ساؤتھ میں انڈین اوشن ہے۔ اگر ہمالیین رینجز جو کہ اس کے نارتھ میں ہیں وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ہی اونچائی کے ساتھ ایک ہی لینتھ پہ چلے جاتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ سینٹرل ایشیا سے ہمالیین رینجز کو کراس کر کے ہندوستان میں داخل ہو سکتا۔ لیکن ان ہمالیین رینجز میں مختلف جگہوں پہ گھاٹیاں بنی ہوئی ہیں، جس طرح ایک بڑی سی فصیل میں دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان گھاٹیوں کو ہم درے کہتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور درہ خیبر ہے۔ یہ درے بھی ویسے تو اکثر سال میں برف سے ڈھکے رہتے ہیں، لیکن ان کی ہائٹ ایسی ہے جس کو آسانی کے ساتھ عبور کر کے سینٹرل ایشیا سے ہندوستان میں داخل ہوا جا سکتا تھا، اور اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے آرینز، منگول اور ایرانی اور پٹھان اور ترک اور دوسری قوموں کے لوگ ہندوستان میں داخل ہوئے، اور اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے آرینز یہاں پہ آئے۔ آرینز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں ڈریوڈینز رہا کرتے تھے، اور ڈریوڈینز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کے اصلی لوگ ہیں، یہی ہمیشہ سے ہندوستان میں آباد ہیں۔ آج بھی یہ لوگ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں ہیں، اور ان کی زبانیں ملیالم، تیلگو اور تامل وغیرہ زبانیں بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈریوڈینز ہیں، جو کہ اصلی ہندوستانی تھے۔ اور قدیم زمانے میں ان کا مذہب ہندوازم نہیں تھا، ان کا اپنا مذہب ہوا کرتا تھا، جس میں یہ لوگ سانپوں اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ اپنے معبودوں سے، اپنے دیوتاؤں سے ڈرا کرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے، اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے تاکہ وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ جو کوہ ہمالیہ سے شمال کی طرف، نارتھ کی طرف زمین ہے، وہ بہت ٹھنڈی زمین ہے، کیونکہ وہاں پہ برفیلے پہاڑ ہیں، وہاں دریا بھی کم ہے، اور جو زمین ہے وہاں کی وہ بہت سخت ہے، اس لیے وہاں پہ غلہ اگانا مشکل کام ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے اپنے جانوروں کے چارے کے لیے اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے مسلسل ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس علاقے سے منگول اور تورانی لوگ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد خیال کیا جاتا ہے کہ ترکستانی لوگ، جن کو آرینز کہتے ہیں، تقریباً 2000 قبل مسیح میں، یعنی آج سے 4000 سال پہلے وہ لوگ آ کے ہندوستان کے شمالی علاقے میں آباد ہوئے۔ یہ جو پنجاب کا علاقہ تھا اور دریائے سندھ کا علاقہ تھا، دریائے سندھ کا سب سے مشرقی ایریا کہلاتا ہے سرسوتی ریور والا جو ریجن ہے۔ تو یہ لوگ سب سے پہلے آ کے شمالی علاقوں میں، پنجاب میں اور دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آ کے آباد ہو گئے، اور اس بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 500 سال کا عرصہ لگا ان لوگوں کو پنجاب اور دریائے سندھ کا جو ریجن ہے اس کو فتح کرنے میں، کیونکہ جب یہ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ڈریوڈینز رہا کرتے تھے۔ شروع میں ان کی لڑائیاں ہوئیں، انہوں نے ڈریوڈینز کو مارا، ان کو نیچے کی طرف دھکیلا، کبھی ان کے ساتھ دوستیاں ہوئیں، رشتہ داریاں ہوئیں۔ تو تقریباً 500 سال کا عرصہ لگا جس میں ان آرینز نے پنجاب کے علاقے پہ مکمل تسلط حاصل کر لیا۔ پھر اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو ان لوگوں کی جو سب سے مقدس کتاب ہے وہ وید ہے۔ ویسے تو 4 وید ہیں، لیکن ان میں سب سے قدیم رگ وید کہلاتی ہے۔ رگ وید کے 1028 منتر ہیں، اور یہ دنیا کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سن 1500 قبل مسیح میں اس کتاب کے آخری منتر لکھے گئے، یعنی کہ یہ کتاب 1500 قبل مسیح میں مکمل کر لی گئی تھی،
اور اس کتاب کی جو زبان ہے اس کو ویدک کہتے ہیں۔ یہ سنسکرت کی ابتدائی شکل ہے۔ تو جو آرینز کے قدیم آرینز کے ہمیں حالات معلوم ہوتے ہیں وہ رگ وید سے ہی معلوم ہوتے ہیں، اور اسی رگ وید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آرینز سب سے پہلے جو ہندوستان کا شمالی علاقہ تھا جہاں پہ دریائے سندھ واقع ہے وہاں پہ آ کے آباد ہوئے، کیونکہ رگ وید میں آپ کو دریائے سندھ کا ذکر ملتا ہے، اور دریائے گنگا کا ذکر اس میں صرف 2 بار ہے، وہ بھی آخری کے مندروں میں۔ اس زمانے کو، یہ جو 500 برس کا زمانہ ہے، اس کو وید کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب مزید آرینز آنا شروع ہوئے اور ان کی آبادی بھی بڑھنا شروع ہوئی تو یہ آرینز لوگ نیچے کی طرف اترنا شروع ہوئے۔ پہلے یہ جمنا کو کراس کر کے دریائے گنگا کی طرف گئے، پھر ادھر سے آگے چلتے چلتے یہ مدھیہ پردیش تک پہنچ گئے، اور وہاں پہ پہلے سے جو ڈراویڈینز موجود ہوا کرتے تھے ان سے ان کی لڑائیاں ہوئیں یا پھر ان کے ساتھ دوستیاں ہوئیں، رشتہ داریاں ہوئیں، اور پھر یہ ان کے ساتھ مل کے رہنا لگے، اور زیادہ تر کو انہوں نے دھکا دے کے نیچے کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن جیسے جیسے ان کا مقامی آبادی سے واسطہ پڑا، ڈراویڈینز سے واسطہ پڑا، ویسے ویسے ان کے مذہب میں بھی تبدیلی آتی گئی، اور ان کی سب سے پرانی کتاب رگ وید تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یجر وید لکھی جس میں قربانی وغیرہ کے قاعدے درج تھے، پھر انہوں نے سام وید لکھی جس کو حمد و ثنا کی کتاب کہا جا سکتا ہے، پھر سب سے آخر میں اتھر وید لکھی جو کہ بلاؤں وغیرہ کو ٹالنے کے لیے جس میں منتر ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر اپنشد کی بات کریں تو اس میں کچھ فلسفیکل ٹائپ کے کویسچنز ہیں، جیسے کہ یہ دنیا کیوں بنی، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا وجود کیوں ہے، روح کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو سوالات تھے فلسفیانہ، اس کے جوابات اپنشد میں درج ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی 1000-1500 برس کا عرصہ لگا، اور یہ جو سینٹرل ایشیا سے آنے والے آرینز تھے انہوں نے مقامی آبادی کے مذہبی عقائد اپنے ہاں شامل کیے، نئی ویدیں لکھی، اپنشد لکھی، نیا کاسٹ سسٹم وجود میں آیا جو ان کی 4 ذاتیں ہیں، اور اس طرح سے تقریباً 1500-2000 برس کے عرصے میں ویدزم نے ماڈرن ہندوازم کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد اس کتاب میں راما چندرا کی کتھا، یہ جو رام چندر کی کہانی ہے وہ درج ہے، اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مہابھارت کا قصہ ہے، جو 2 کزنز کی لڑائی تھی، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اس سے آگے چل کے ہم آ جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے بدھزم کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے سدھارتھا کا ذکر سن رکھا ہوگا جو کپل وستو کا شہزادہ تھا، اس کو ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے دور رکھا گیا تھا، لیکن ایک دن وہ ایک بوڑھے شخص کو دیکھ لیتا ہے جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے، تو اس کو جواب دیا جاتا ہے یہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو چکا ہے۔ پھر وہ ایک بیمار کو دیکھتا ہے جو تکلیف سے کر رہا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے، تو اس کو جواب ملتا ہے کہ یہ ایک بیمار شخص ہے اور تم بھی کبھی نہ کبھی کسی بیماری سے کسی تکلیف سے گزرو گے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں ایک مردہ شخص کو جس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہوتا ہے، تو وہ سوال کرتا ہے یہ کون ہے، تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ایک مردہ شخص ہے، اور جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تم بھی کبھی نہ کبھی مر جاؤ گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ شہزادہ اپنا راج پاٹ سب چھوڑ کے، اپنے ایک چھوٹے سے بچے اور اپنی بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کے ایک دن رات کو اپنے گھر سے چھپ کے نکل جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کی ان پریشانیوں اور دکھوں کا حل تلاش کر سکے۔ سب سے پہلے وہ برہمنوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، لیکن اس کو وہاں پہ بھی ابدی خوشی کا راز نہیں ملتا۔ پھر وہ جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے اور تپسیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جہاں پہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنے جسم کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ 6 سال وہاں گزارنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمیشہ کی کامیابی کا راز نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں سے بھی چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن وہ ایک بڑ کے درخت کے نیچے دھیان لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو آخر کار خوشی کا وہ راز مل جاتا ہے جس کے ذریعے انسانوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے پاک زندگی بسر کرو، کسی کو تنگ مت کرو، کسی کو مت ستاؤ، نہ خوشی کو خوشی سمجھو نہ دکھ کو دکھ سمجھو، یہی اصل خوشی حاصل کرنے کا راز ہے۔ پھر وہ اپنا گیان بانٹنے پورے ہندوستان میں نکل پڑتا ہے۔ وہ گھومتے گھومتے اپنی سلطنت کپل وستو پہنچتا ہے جہاں اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بیٹے کو بھی دعوت دیتا ہے اور پھر وہ بھی اس کے چیلے بن جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گوتم کو 80 سال کی عمر ملی اور وہ 80 سال تک اپنے دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ لیکن گوتم بدھ کے جتنی بھی زندگی کی داستانیں ملتی ہیں یا جو اس کی تعلیمات بھی ہیں ان کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی موت کے کئی 100 سال کے بعد لکھا گیا تھا۔ تو اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جو اس کی تعلیمات ہیں وہ اصل حالت میں موجود بھی ہیں یا نہیں، اور اگر وہ بگڑ چکی ہیں تو کتنی بگڑ چکی ہیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن جو تعلیمات باقی بچی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کی حالت کا ذمہ دار اس کے اعمال ہیں، اور انسان کی جو روح ہے وہ اپنی
وہ اپنی شکل بدلتی رہتی ہے، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی کسی جانور کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ انسان مسلسل ایک سائیکل میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اس میں مسلسل زندہ ہوتا ہے، مرتا ہے، پھر دوسری زندگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی تعلیمات کے مطابق یہ جو چکر ہے، جب تک روح اس چکر سے نہیں نکلتی اس کو چین نہیں آتا، اس کو ابدی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے مطابق یہ بار بار زندگی کوئی مزیدار چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اصل دکھ کی وجہ ہے، اور روح کو ابدی سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اس چکر سے، یعنی بار بار پیدا ہونے کے چکر سے نکل جائے، اور اس کو ان کے مذہب میں نروان کہتے ہیں۔ اور نروان حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تمام شہوات سے، تمام خواہشات سے، تمام لذات سے آزاد ہو جائے، نہ خوشی کو خوشی سمجھے، نہ دکھ پہ دکھ کرے۔ اور جب وہ اس درجے کمال پہ پہنچتا ہے جہاں دوست اور دشمن سب کو ایک جیسا سمجھتا ہے، تب اس کی روح کو نروان حاصل ہوتا ہے، اور وہ بار بار پیدائش کے اس چکر سے نجات حاصل کر لیتی ہے، اور یوں اس کو ابدی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بدھزم میں جو لوگ دنیا اور تمام دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بھکشو کہتے ہیں، اور جن ٹھکانوں میں یہ بھکشو رہا کرتے ہیں ان کو دیہار کہتے ہیں۔ اور اس کتاب کے مطابق جو بہار ہے وہاں پہ اتنے زیادہ دیہار بنے گوتم بدھ کے زمانے میں، وہ گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھا اس کے مذہب کا سینٹر بن گیا، اور وہاں پہ اتنے دیہار بنے کہ اس کا نام ہی دیہار پڑ گیا، اور دیہار سے اب وہ بہار ہو چکا ہے۔ اب اس سے آگے چل کے ہم اس کتاب میں جہاں جینزم کا ذکر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سدھارتھا کے ہی زمانے میں ایک اور شہزادہ ہوا کرتا تھا جس نے بعد میں مہابیر کا لقب اختیار کیا۔ اس نے ایک اور مت جاری کیا، یعنی ایک اور مذہب جاری کیا جس کو جینزم کہتے ہیں۔ جینزم بھی اسی طرح سے بدھزم کی طرح سے بار بار روح کی پیدائش کے چکر میں یقین رکھتا ہے، اور ان کے خیال میں بھی نروان حاصل کرنا، یعنی یہ جو بار بار پیدائش کا چکر ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ابدی سکون کا ذریعہ ہے۔ اور ان کے ہاں جیسے بدھزم میں دیا کا ذکر ہے، یعنی دوسروں پہ مہربانی کرنے کا فلسفہ ہے، یہ لوگ یعنی جینی جو لوگ ہیں یہ اس فلسفے کو اتنا آگے لے گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ قدم بھی پھونک پھونک کے رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چونٹی تمہارے قدموں کے نیچے آ کے مر جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید کتابوں سے ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔